جس حسین کی خاطر اللہ نے ہدایت کا نظام بنایا ہے، اس حسین کی بہنوں کو کوفہ و شام کے بازاروں سے گزارا ہے۔ اگر آپ کی گھر کی بچی بیٹی ہو یا پوتی ہو، اسے کوئی اجنبی تماچا مار دے تو شاید آپ کی عمر کم ہو جائے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے، ایک ہفتے میں ان کے بال سفید ہوئے، ان کی جوان بیٹی مری تھی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، بڑی اولاد تھی، ایک ہفتے میں ان کے بال سفید ہوتے ہوئے دیکھے۔ جو میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، ممکن آپ کے پاس اس سے زیادہ بھی مثال ہو۔ سوچ سوچ کے انسان، اس تکلیف کو سوچ سوچ کے انسان اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے میرے سامنے ہماری بیٹی، پوتی، بھتیجی، ہمارے گھر کی عورت پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہمارا تو جینا حرام ہو جائے گا، ہماری تو نیندیں اڑ جائیں گی، ہم رو رو کر پریشان ہو کر شاید کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ سلام ہو امام سجاد پر، کس نے جناب زینب کو تازیانہ نہیں مارا، کس نے سکینہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس دو جملے کہہ سن لیجئے۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، جب ان کی بہن سکینہ کو اونٹ سے گرایا جا رہا تھا۔ آپ نے ذاکروں سے، علماء سے سنا ہوگا بی بی اونٹ سے گر گئیں، میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، بچی گر گئی، بچی کو گرا دیا۔ ظالم آپس میں کہتے تھے کہ یہ بچی جب روتی ہے تو پورا قافلہ روتا ہے، کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کا رونا بند نہیں کر سکتے، یہ اپنے باپ سے پیار بہت کرتی ہے۔ تو ایک اور نے کہا کہ اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ عزادارو، بی بی کا دامن پکڑ کر بی بی کو گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا زین العابدین میں گر گئی، قافلہ آگے جا رہا ہے، سکینہ پیچھے رہ گئی، سرے حسین گویا ہوا، زینب میری بیٹی گر گئی ہے، زینب میری سکینہ گر گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ایک ماں کی مجلس چہلوں میں ہے، کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں، ایسی ایسی شیر دل مائیں، کس ماں کا ذکر کیا جائے۔ ایک ماں تو وہ ہے جو شب عاشور جھولا جھولاتے کہہ رہی تھی، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اے میرے لال، تمہاری بڑی ماں ام لیلہ کا علی اکبر تو قربان ہو جائے گا، مگر تم میری طرف سے کیسے قربان ہو گئے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا رباب تیرا بچہ تو سب سے آگے دوڑے گا، اس کی قربانی تو سب سے آگے نظر آئے گی۔ یہ ماں بھی ہے کربلا میں جس نے اپنے دونوں بچے حسین پہ قربان کر دیے، ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، حسین کی گود میں لٹاتے ہوئے کہا اگر جنت میں تمہاری دادی نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ ایک بچہ کربلا میں حسین کی گود میں تیر کھا گیا اور ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی پوچھے امام زین العابدین سے، جناب سیدہ زینب سے کہ کیسے اٹھا کے لائی ہیں امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو اٹھاتی تھیں، بی بی کہتی تھی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے۔ اور جب بی بی کو لے آئے نا باہر تو مڑ مڑ کر قبر کو دیکھ رہی تھی، اور جب محمل پر بٹھا دیا اور شام کی عورتوں نے الوداع الوداع کے نوحے بلند کیے تو محمل سے پردہ ہٹا کر کہا شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی، میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا،
اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے. اللہ اس بیماری کرونا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ہم جائیں شام اور جناب زینب کو سلام کریں, بی بی سکینہ کو سلام کریں. جب آپ جناب سکینہ کی قبر پہ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں, تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا. نسل آبادہ نسل ان کے ہاں رواج ہے کہ جناب سکینہ کی قبر پہ جا کر ایک نوحہ پڑھتی ہیں, تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزادارو, مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک مثال اور لے لیجئے. بڑا جگر تھا اس بی بی کا, جناب رباب جیسی ماں شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. کائنات میں ماؤں کے لیے بڑی مثال ہے جناب رباب کی. اور میں نے ایک جملہ مجلس کے آغاز میں کہا تھا, جو اچھی ماں ہوتی ہے وہ اچھی زوجہ بھی ہوتی ہے. ماں ایسی تھی کہ رباب نے علی اصغر اور سکینہ حسین کے حوالے کر دیے, اور زوجہ اتنی کامیاب تھی کہ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک جملہ سن لیجئے عزادارو, شوہر کو دھوپ میں دیکھا تھا, امام حسین کا لاشا دھوپ میں رکھا ہوا تھا. جب کربلا سے لے جائی گئی نا تو جناب امام حسین کو دھوپ میں دیکھا تو آواز دے کر کہا میرے والی سر پہ چادر نہیں ہے جو تمہارے لاشے پہ ڈال دوں. میں کچھ کر نہیں پائی مگر اتنا وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میرا سایہ تو کربلا میں اتر گیا, جب تک زندہ رہی جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں امام سجاد سے کچھ سوال کرنے آیا, کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے حجرے میں پہنچایا. میں نے بہت دیر تک امام سے سوال کیے اور جب واپس جانے لگا تو وہی منظر دیکھا کہ جب میں آ رہا تھا تو ایک بی بی تھی جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی تھی. ابو حمزہ کہتے ہیں جب بہت دیر بعد میں واپس گیا تو دھوپ وہاں ختم ہو گئی تھی, دھوپ بڑھ گئی تھی کہیں اور, وہاں سایہ آ گیا تھا تو وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی عقب سے آواز آئی, پیچھے امام مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کھڑا ہوا ہوں تو مجھے آواز دے کر کہا ابو حمزہ کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے, اسے دھوپ میں بٹھا دیا, مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری ماں رباب ہے, میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہے جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اللہ لعنت اللہ علی قوم